سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے آج 2 فیصلے دیے ہیں، اہم فیصلے ہیں، اور حکومت کو ہی ان فیصلوں سے کچھ ریلیف ملا ہے، کچھ فائدہ ملا ہے، ان کے حوالے سے بھی بتائیے۔ اور کچھ ایک خبر چل رہی تھی کہ کوئی ٹاس بھی ہوگا، وہ ٹاس کے حوالے سے بات واقعی ہوئی تھی؟ جی بالکل حمزہ، تو 2 بڑے فیصلے جو ہے وہ حکومت کے حق میں آئے، اور ایک تیسرا فیصلہ ہے وہ ہے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کا کیس بھی آج ہی لگا ہوا تھا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لنک کریں گے کہ یہ کیسز سارے جو چیف الیکشن کمشنر سن رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 4 ممبران ہیں، 5 لوگ ہیں جو کہ یہ کیسز سن رہے ہیں، تو ان میں سے 3 ممبران کی جو مدت ہے وہ 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے، اور جب تک کہ 26ویں آئینی ترمیم میں لکھا گیا تھا کہ جب تک کہ نیا چیف الیکشن کمشنر یا ممبران تعینات نہیں ہوتے تب تک یہ جو ہے وہ کام جاری رکھیں گے۔ اگر ہم 1 بائی 1 دیکھیں تو جمشید دستی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے، ان کا کیس آج جو ہے وہ اہم اس لحاظ سے تھا کہ ان کو نااہل کر دیا گیا، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ بہت عرصے بعد یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے لیول پہ۔ ماضی میں کیونکہ پی ٹی آئی جو یہ مسلم لیگ نون ہے، ایون جو پیپلز پارٹی ہے، یہ کہتے آئے ہیں کہ عدالتوں سے یہ جو نمائندے ہوتے ہیں، عوامی نمائندے، ان کی نااہلیاں نہیں ہونی چاہیے اس طرح۔ لیکن جب مخالفین کی باری آتی ہے تو سارے جو ہے وہ شادیانے بھی بجاتے ہیں۔ جو جمشید دستی ہیں ان کو ایک تو ڈگری کے ایشو پہ اور دوسرا اثاثہ جات کے ایشو پہ ان کو جو ہے وہ نااہل کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی چلانے کا کہا ہے۔ آخری جو نااہلی کی تھی الیکشن کمیشن نے وہ کی تھی عمران خان صاحب کی اکتوبر 2022 میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ نااہلی ہوئی ہے۔ اس میں بھی ریفرنس بھیجا گیا تھا ایاز صادق صاحب نے، مطلب حکومت نے، تو اس میں حکومت کو ریلیف ملا، جمشید دستی جو ہے وہ نااہل ہو گئے۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ آپ نے چھیڑا، وہاں پہ مسلم لیگ نون کی ایک نشست بڑھے گی، جے یو آئی ایف کی ایک نشست کم ہوگی، اور مزید ایک جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کے درمیان ایک نشست پہ ٹاس ہوگا، وہ ٹاس جو جیتا نشست اس کی ہوگی۔ اسی طرح ایک نشست جو ہے وہ اے این پی اور جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہے۔ یہ ٹاس والی بات کے حوالے سے بتا دیں کہ اس پہ سوشل میڈیا پر بھی چونکہ بہت بات ہو رہی ہے، تو یعنی کہ یہ اب آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ ٹاس کی بات ہوئی ہے، اور یہ ٹاس ہونے کی وجہ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ٹاس کیوں ہوگا؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے؟ قانون خاموش ہے یہاں پر؟ اس میں جو تناسب نہیں، قانون جو ہے وہ قانون بول رہا ہے جو تناسب ہوتا ہے نا، جس تناسب سے آپ نے نشستیں جو تقسیم کرنا ہوتی ہیں، تو وہ تناسب بعض اوقات تھوڑا سا ان بیلنس ہو رہا ہوتا ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز۔ فار ایگزامپل اس تناسب کے لحاظ سے آدھی نشست ایک پارٹی کو جانی چاہیے اور آدھی دوسری کو جانی چاہیے، تو وہ آدھی تو نہیں ہو سکتی نا، ایک ہی نشست ہے، کسی ایک کو جانی ہے، تو اس لیے اس کا حل جو ہے وہ ٹاس سے نکالا گیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہونے والا۔ اچھا، اس کیس میں بھی حکومت کو فائدہ ہوا ہے، تو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جے یو آئی ایف کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے، اور جو سینٹ الیکشن میں اتحاد بننے جا رہا تھا مسلم لیگ نون کا، اس میں بھی دراڑ آ سکتی ہے ممکنہ طور پر۔ یہ ہمارے پاس خبر ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے حکومت کو پیغام دیا تھا کہ ایک طرف آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں جی، سینٹ میں ہم اتحاد کر کے کوئی سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں، اور دوسری جانب آپ ہم سے ہی جو ہے نشستیں چھین رہے ہیں، اور انہوں نے آخر کار جو ہے وہ نشست لے لی مسلم لیگ نون نے۔ تو یہ دوسرا معاملہ ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمر ایوب صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وقت ہو گیا، کچھ دن ہو گئے، ان کی ٹون جو ہے وہ نیچے ہے، ان کے بیانات کم آ رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے جو پرائم منسٹر نے خط لکھا تھا 5 جون کو، اس کا جواب دینا تھا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے، وہ جواب ابھی تک نہیں دیا گیا۔ آج تقریباً 40 دن ہو گئے ہیں۔ اور دوسری جانب عمر ایوب کے خلاف اس وقت الیکشن کمیشن میں 3 کیسز چل رہے ہیں۔ ایک ان کے حلقے کا، ایک ریفرنس بھیجا گیا ہے جو اسپیکر کی جانب سے، ان کے اثاثہ جات کا معاملہ ہے، اور ایک انٹرنلی الیکشن کمیشن نے ایک انیشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو گوشوارے جمع کروائے اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہ 3 معاملات چل رہے ہیں، اور دلچسپ یہ بھی ہے ان تینوں کو وہی ممبران سن رہے ہیں جن کے فیوچر کا فیصلہ جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس سارے سینیریو میں شفافیت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ حکومت، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر بیٹھیں، فوری طور پر نیکسٹ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی کریں، کیونکہ ان کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے کہ
کہ جب تک کہ نئے تعینات نہیں ہوں گے ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ نہیں آئے گی اور حکومت کو فائدہ بھی جو ہے وہ پہنچ رہا ہے.